نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بے بغداد شہر دی کی نشانی اچیاں لمبیاں چیراں ہو تن من میرا پرزے پرزے جیوں درزی دیاں لیراں ہو اینا لیراں دی گل کفنی پا کے میں رلساں سنگ فقیراں ہو بغداد شہر دے منگ ٹکڑے کھاساں تے کرساں میراں میراں ہو۔ اپنے شیخ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے سلطان العارفین فرماتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہو لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ میں ہک کھولاں ہک کجاں ہو اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے میں ہور کڑے در بھجاں ہو ایک دیدار مرشد والا حضرت باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہو۔ سن فریاد پیران دیا پیرا میں آکھ سناواں کینوں ہو تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی تے میں جیاں لکھاں تینوں ہو پھول نہ کاغذ میرے بدیاں والے تے در تو دھک نہ مینوں ہو جے میں وچ عیب گناہ نہ ہوندے حضرت باہو تے تساں بخشیندیو کینوں ہو۔ انتہائی واجب احترام پیر سید خالد علی شاہ صاحب طاہری شیخ عبداللہ نور الدین شیخ معراج احمد شیخ محمد حنیف حقانی مشائخ عظام علماء کرام اور انتہائی واجب احترام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے اور مصطفیٰ کریم کے اس گلشن کے ایک بڑے اعلیٰ پھول جناب سید شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت رکھنے والے میرے کلمہ گو بھائیوں، میرے لیے جیسے آپ لوگوں کے لیے بڑی سعادت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ آج کا یہ پروگرام میرے شیخ کامل، یوں تو سلطان العارفین کو فیض ہی سارا در غوث سے ہے، لیکن خصوصاً میری نسبت پیر سید طاہر علاء الدین رحمکم اللہ سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میری انہی سے بیعت ہے۔ برادران اسلام، میں اس گھڑی کو یاد کر کے روتا ہوں کہ جب میں قبلہ حضرت صاحب حضرت سلطان محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، میں نے عرض کیا حضور مجھے بیعت فرمائیں، تو قبلہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ تمہارا فیض پیر سیدنا طاہر علاء الدین رحمکم اللہ کے پاس ہے، تم ادھر جاؤ۔ حضور میں نے ضد کی تو انہوں نے فرمایا بھی میں بیعت کر بھی لوں گا تو کیا ہوگا، جب تک وہاں سے مہر نہیں لگے گی معاملہ نہیں چلے گا۔ تو میں وہاں
قبلہ حضرت صاحب کے حکم سے وہاں حاضر ہوا تو کوئٹہ میں پیر صاحب تشریف فرما تھے. مجھے دیکھتے ہی فرماتے ہیں سلطان ریاض الحسن آ گئے ہو؟ تم تو ضد کر رہے تھے کہ مجھے نہ بھیجیں، آخر تم کو آنا ہی پڑا. تمہارا حصہ میرے پاس ہے، تو تم کیسے نہ آتے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میرے شیخ کا آج عرس منایا جا رہا ہے. برادران اسلام، میں اپنی گفتگو کو آج جو پوری دنیا میں یا غوث کے نعرے لگ رہے ہیں، آج جو پوری دنیا میں 11ویاں پکائی جا رہی ہیں، آج جو پوری دنیا میں عوام تو عوام کوئی شیخ ایسا نہیں جو میرے غوث کا نام لیے بغیر وہ شیوخ کی لسٹ میں آ سکے، میرے غوث سے فیض لیے بغیر کوئی سلسلہ ایسا نہیں جو آگے بڑھ سکے. لیکن میں آپ کو حضور غوث الورا کے ان ابتدائی ایام کی طرف لے جانا چاہوں گا جب غوث الورا بغداد کے مدرسہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو ان کے ساتھ ان کے باقی جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ دو بڑے قریبی جو بڑے قابل اور بڑے ذہین ان کے کلاس فیلوز تھے. ایک کا نام عبداللہ تمیمی اور دوسرے کا نام ابن سکا. شہر بغداد میں چرچا ہوا کہ بغداد میں کوئی بہت بڑے غوث آئے ہیں. تو یہ تینوں حضرات حضور عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ تمیمی اور ابن سکا نے مشورہ کیا کہ چلیں اور جا کر اس غوث سے ملیں. تو عبداللہ تمیمی کہتا ہے کہ میں نے کچھ سوال ان غوث سے کرنے ہیں، دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. ابن سکا گستاخ تھا، کہنے لگا میں نے بھی کچھ سوال تیار کیے ہیں اور وہ سوال ایسے ہیں کہ وہ شیخ سن کر سٹپٹا جائے گا اور میرے سوالوں کا جواب نہ دے پائے گا. اور حضور غوث الورا فرماتے ہیں کہ میں تو کوئی سوال تو نہیں کر رہا، میں صرف ان کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور ان سے فیض حاصل کرنے کی تمنا رکھوں گا. تو جیسے ہی یہ تینوں حضرات ان غوث کی دربار میں پہنچے تو وہ غوث وہاں سے غائب ہو گئے. کچھ دیر بعد یہ وہاں بیٹھ گئے. وہ جب واپس آئے تو آتے ہی کہا عبداللہ تمیمی تم کچھ سوال لے کر آئے ہو، میں ان سوالوں کے جواب بتا دوں؟ تو عبداللہ تمیمی کہتے ہیں حضور مہربانی فرمائیں. انہوں نے عبداللہ تمیمی کے سوال بھی بتائے اور